اے اپنی جھولی میں بٹھا کے نواسے کو پیار کرنے والے نانا، اپنی گود میں لوریاں دینے والے نانا محمد، ایک وقت آئے گا اے حسین ابن علی کے ہونٹ چوسنے والے نانا محمد، اے حسین ابن علی کی گردن پہ بوسے دینے والے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا تیرے اس نواسے کو اس مٹی میں، کربلا کی مٹی میں شہید کر دیا جائے گا۔ آ گئی حضرات، غور کیجئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا درس دیا۔ کوئی ذاکر ذکر نہیں کرتا، کوئی مولوی ذکر نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ صرف رونا پیٹنا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہائے وائے جو کیا ہی نہیں نبی کے اہل بیت نے، نوحہ نہ کیا وہ ذکر کیا جاتا ہے، وویلا نہ کیا ذکر کیا جاتا ہے، اور لوگوں سیدھا کو بھی کی جاتی ہے جو اہل بیت نے کی نہیں۔ ٹھیک ہے پانی نہیں تھا، پانی بند تھا، مگر میرے حسین ابن علی نے کوفے کے ملنگوں سے پانی کی بھیگ نہیں جواب دیتا ہوں، فیصلہ آبادیوں میں جواب دیتا ہوں، میرا پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے، میں حوالے سے دلیل سے میں جواب دیتا ہوں۔ وہ رات اہل بیت کی صبر و تحمل سے گزری، جاگ کر گزری، کس طرح جاگ کر گزری؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی المقام الآخر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام اور صلاۃ و سلام ہمارے پیارے آقا رہبر و رہنما امام اعظم اعلیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ وأتباعہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات ذی وقار، ماہ محرم کی مناسبت سے یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک اہل بیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور علماء دین، مبلغین، کتاب و سنت کے داعیان 12 مہینے اصحاب پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں اور آل نبی اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرات، آج 11 محرم ہے، شان صحابہ و اہل بیت
کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں، میں آپ کے سامنے ایک نکتہ، ایک پیغام رکھنا چاہتا ہوں۔ درد دل سے سنیے۔ ہر خطیب نے، ہر مقرر نے، ہر ادیب نے، ہر محقق اور عالم دین نے عوام الناس کے سامنے شان صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ کیا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عوام الناس، سننے والے واہ صحابہ واہ کہتے ہیں، واہ حسین واہ کہتے ہیں، نعرہ تکبیر لگ جاتا ہے، شان صحابہ اہل بیت کے نعرے لگتے ہیں، مجمع اچھل اچھل کر سبحان اللہ کہتا ہے، لیکن یہ پروگرام اگر بعد نماز عشاء ہے تو اچھل اچھل کر سبحان اللہ کہنے والے فجر کی نماز سو کر گزارتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ برائے مہربانی میرا پیغام شان صحابہ اور اہل بیت کے تذکرے میں سننے والے، اچھل اچھل کر سبحان اللہ کہنے والے، امام عالی مقام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا جو درس تھا، جو پیغام تھا، اس کو بھول گئے، اور نعوذ باللہ شہادت حسین کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے پانی، ہے رل گئے، ہے مر گئے، ہے پانی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، شرم نہیں آتی۔ ابن علی صبر و استقامت کا پہاڑ تھا، ٹھیک ہے پانی نہیں تھا، پانی بند تھا، مگر میرے حسین ابن علی نے کوفے کے ملنگوں سے پانی کی بھیک نہیں مانگی اور نہ ہی بے صبری کی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، پوری شہادت حسین کو پانی کے حوالے سے دوسرا رنگ دے کے بیان کیا جاتا ہے، اصحاب پیغمبر پہ تان و تشنیع کیا جاتا ہے۔ حضرات توجہ کیجئے، غور کیجئے، اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے اور جناب بی بی سکینہ کا بار بار نام آتا ہے بابا مر گئی، اور بی بی زینب کا بار بار تذکرہ آتا ہے۔ اس انداز میں جملے بولے جاتے ہیں جو اہل بیت سادات کے منہ سے نکلے ہی نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، او مسلمانوں، او میرے اسلامی میٹھے میٹھے بھائیوں، نبی کا گھرانہ اور نبی کی آل اہل بیت تو وہ تھے کہ جن کی عورتیں، جن کی خواتین، جن کی گھر والیاں، جن کی بیٹیاں، جن کی بہنیں، جن کی بہویں، جن کی عورتیں، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ میدان میں ہے، بازار میں ہے، گلی میں ہے، کوچے میں ہے، سڑک پہ ہے، کہیں بھی ہے، رب اکبر کی قسم ہے، پاؤں کی تلیوں سے لے کے سر کی چوٹی تک پردہ سادات کا زیور ہے۔ تھوڑا اونچی بولیے، جاگ کے بیٹھیے۔ او میری بہنوں، او میری بیٹیوں، فیصل آباد کی میری ماں، تم کیسی اہل بیت سے محبت کرتی ہو؟ جو پیغام حسین تھا وہ تم بھول گئے، جو درس حسین تھا وہ تم بھول گئے۔ 7 محرم کو کربلا کے میدان میں نہر فرات کے تھوڑا دور خیمے لگائے گئے، تکالیف ہے، ظلم ڈھایا گیا، کرفیو لگایا گیا، کریک ڈاؤن کیا گیا، محاصرہ کیا گیا، ابن زیاد کی فوجوں نے ہر طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 7 محرم گزری، 8 محرم گزری، 9 محرم گزری، درس دے رہے ہیں،
تلقین صبر کی کر رہے ہیں۔ آج میرے بھائیوں 9ویں محرم کا دن ہے اور 10ویں کی رات ہے اور صبح جنگ چھڑنے والی ہے۔ میدان کربلا میں فیصلہ بادیوں اہل بیت پہ کس طرح وہ رات گزری ہوگی۔ یہ سادات کا گھرانہ تھا، آل نبی تھے، اصحاب پیغمبر سے محبت کرنے والے، اصحاب پیغمبر کی محبت سینوں میں بٹھانے والے اہل بیت۔ ارے جس کو پتا ہو کہ میرے خامد کو کل ذبح کر دیا جائے گا، جس کو پتا ہو میرے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے گا، جس بہن کو پتا ہو میرے ویر کو کربلا کے میدان میں گرا کے سر کاٹ دیا جائے گا، وہ 10ویں محرم کی رات اہل بیت پہ کس طرح گزری ہوگی۔ فیصلہ بادیوں یہ اس سے پوچھو جس نے اپنی گلی کوچوں سے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھائے ہوں، ان سے پوچھو جنہوں نے جوان بیٹیوں کے جنازے اٹھائے ہوں، ان سے پوچھو جنہوں نے جوان خاوند کے جنازے دیکھے ہوں، ان سے پوچھو جن کے سر خاوند کی سرتاجی سے محروم ہو گئے ہوں، ان سے پوچھو جن کے گھروں میں غم آئے، جن کے گھروں میں موت کا پیغام آیا۔ آج 10ویں محرم کی رات ہے، صبح 10ویں ہونے والی ہے، جنگ چھڑنے والی ہے، میدان کربلا لگنے والا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ رات اہل بیت کی کس طرح گزری ہوگی؟ آپ جواب نہیں دیتے، میں جواب دیتا ہوں۔ فیصلہ بادیوں میں جواب دیتا ہوں، میرا پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے، میں حوالے سے دلیل سے میں جواب دیتا ہوں۔ وہ رات اہل بیت کی صبر و تحمل سے گزری، جاگ کر گزری۔ کس طرح جاگ کر گزری؟ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 10ویں کی رات ہے، 10ویں کی صبح کو جنگ لگنے والی ہے۔ میدان کربلا میں اہل بیت کے سر کٹنے والے ہیں۔ او فیصلہ باد کے مسلمانوں غور کرو، توجہ کرو۔ حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں سب کو بلا لیتے ہیں۔ بیویاں آ گئیں، گھر والیاں آ گئیں، بیٹیاں آ گئیں، بیٹے آ گئے، بھتیجیاں آ گئی، بھتیجے آ گئے، بہن آ گئی۔ حضرات غور کیجئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا درس دیا۔ کوئی ذاکر ذکر نہیں کرتا، کوئی مولوی ذکر نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ صرف رونا پیٹنا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہائے وائے جو کیا ہی نہیں نبی کے اہل بیت نے، نوحہ نہ کیا وہ ذکر کیا جاتا ہے، وویلا نہ کیا ذکر کیا جاتا ہے، اور لوگوں سینا کو بھی کی جاتی ہے جو اہل بیت نے کی نہیں۔ سر کے بال اکھڑے جاتے ہیں جو اہل بیت نے نہیں کیے، دوپٹہ اتار کے پھینک دیا جاتا ہے جو اہل بیت نے نہیں کیے۔ درس کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے رب کو جان دینی ہے، آپ نے بھی پروردگار کو جان دینی ہے۔ بات وہ ہے جو 100% حق اور سچ ہو۔ امام علی مقام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس قرآن کیا تھا، پیغام کیا تھا؟ اے میری بہن بی بی زینب، جی میرے ویر حسین، اگر میں کٹ بھی جاؤں، میرا علی اکبر جو ابو بکر بن حسین تھا، میرا علی اصغر جو عمر بن حسین
حسین تھا، میرا علی اکبر، میرا علی اصغر کٹ جائے، میرا فضل کٹ جائے، عباس کٹ جائے، میرے بھتیجے کٹ جائیں، حسن کے بیٹے کٹ جائیں، مسلم کے بیٹے کٹ جائیں، اے میری گھر والیو، او میری بہن بی بی زینب، او میری بیٹیو، تمہارا باپ تمہاری آنکھوں کے سامنے کٹ جائے، تم نے نوحہ نہیں کرنا، وویلا نہیں کرنا، بے پردگی نہیں کرنی۔ ایک نکتہ سمجھاؤں، بے پردگی ایک گندگی ہے، بے پردگی ایک گندگی ہے، وویلا ایک گندگی ہے، نوحہ ایک گندگی ہے، بے صبری ایک گندگی ہے۔ اس مالک نے جب سے قرآن بنایا، لوح محفوظ میں رکھا، پھر اپنے مصطفیٰ پہ نازل کیا، اسی وقت اس نے یہ قانون بنا دیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ قاری جمیل اجمل گورایا، تجھے حکم ہے تو گندگی سے دور رہ۔ بین المذاہب امن کمیٹی کے ڈویژن فیصل آباد کے وائس چیئرمین حضرت عزت مآب رانا محمد ایوب سجاد صاحب، آپ گندگی سے دور رہیں، رب کا حکم ہے۔ شیخ اسلم صاحب گندگی سے دور رہیں، رب کا حکم ہے۔ حاجی صاحب گندگی سے دور رہیں، رب کا حکم ہے۔ عابد صاحب گندگی سے دور رہیں، رب کا حکم ہے۔ یاسر شاہ صاحب گندگی سے دور رہیں، رب کا حکم ہے۔ میرے نمازی بھائیوں گندگی سے دور رہیں، رب کا حکم ہے۔ اے امام بخاری گندگی سے دور رہیں، رب کا حکم ہے۔ اے امام مسلم گندگی سے دور رہیں، رب کا حکم ہے۔ اے امام ابو داؤد گندگی سے دور رہیں، رب کا حکم ہے۔ اے امام نسائی گندگی سے دور رہیں، رب کا حکم ہے۔ اے علامہ صاحب گندگی سے دور رہیں، رب کا حکم ہے۔ اے محدثین گندگی سے دور رہیں، رب کا حکم ہے۔ اے مقررین گندگی سے دور رہیں، رب کا حکم ہے۔ توجہ میری طرف کریں، میری طرف دیکھیں۔ اے محدثین گندگی سے دور رہیں، رب کا حکم ہے۔ اے حافظو گندگی سے دور رہو، رب کا حکم ہے۔ اور تاجرو گندگی سے دور رہو، رب کا حکم ہے۔ اور وزیرو گندگی سے دور رہو، رب کا حکم ہے۔ اور ایم پی او گندگی سے دور رہو، رب کا حکم ہے۔ اور سن لو مولویو گندگی سے دور رہو، رب کا حکم ہے۔ استاد ہے گندگی سے دور رہے، رب کا حکم ہے۔ شاگرد ہے گندگی سے دور رہے، رب کا حکم ہے۔ لیکن گندگی کو حکم ہے کہ تو اہل بیت سے دور رہے۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ بے پردگی گندگی ہے کہ نہیں؟ کوئی ذرہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اہل بیت نے بے پردگی کی ہو؟ پردہ سادات کا زیور ہے، پردہ سادات کی غیرت ہے۔ ذرا بولو، ذرا غیرت سے بولو اہل بیت کی محبت میں۔ اللہ کی قسم میری زندگی کی تمنا اور دعا ہے، یا اللہ حب حسینی میں زندہ رکھ، حب حسینی میں موت دینا، حب صحابہ میں زندہ رکھ، حب صحابہ میں موت دینا۔ اے اللہ جنہوں نے حسین ابن علی پہ کربلا میں دائیں ہاتھ پہ تیر پہلا مارا، تلوار چھوٹ گئی، اس کی قبر کو، اس کی مٹی کو جہنم سے بھر دے۔ اونچی آمین کہہ دو۔ جس نے دوسرا تیر امام حسین کے بائیں بازو پہ مارا، جب تلوار گر گئی دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے اٹھائی، تیر مارا، اللہ اس کی مٹی اور قبر کو بھی جہنم سے بھر دے۔ اے اللہ، اور سن لو، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اہل بیت سے محبت، اللہ جس نے حسین ابن علی پہ، اہل بیت پہ، سادات پہ ظلم ہوتے دیکھا، چپ رہا، اللہ اس کی قبر کو بھی جہنم سے بھر دے۔ اے اللہ جو اہل بیت پہ ظلم ہوتے دیکھا، جس نے سنا اور وہ خوش ہوا، اس کی قبر کو بھی انگاروں سے بھر دے۔ اے اللہ جس نے اہل بیت کے مٹانے میں، ظلم کرنے میں،
اہل بیت پر تیر برسانے میں، تلوار چلانے میں، پانی بند کرنے میں جس کا ہاتھ ہے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، قیامت تک ان کی نسلیں جب تک توبہ نہ کریں، اللہ وہ مار کھاتے رہیں، اللہ وہ پٹتے رہیں، اللہ وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مارتے جسم زخمی کرتے رہیں، انہیں قیامت تک کبھی سکون نہ دینا۔ اے میرے مالک، یہ بد دعا ہے علی کی بیٹی کی، اے اللہ علی کی بیٹی کی بد دعا ظالموں کے خلاف قبول فرما لے۔ میں نے آپ کا ٹائم بچایا ہے، میں الف سے شروع نہیں ہوا، میں یہ سے شروع ہوا ہوں، میں تمہید نہیں باندھی، میں نے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ رفتہ برفتہ لے کے نہیں جا رہا، میں آپ کے آنکھوں سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں، حضرات نقاب کشائی کرنا چاہتا ہوں کہ آج شہادت حسین کے تذکرے کیے جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں سنا دی جاتی ہیں روڈوں پر رکھ کے، ہائے بابا میں لٹی گئی۔ آج تیری بہن، تیری بیٹی کا نام لے کے کسی سڑک پہ نام لے کے ڈیک لگا دیا جائے کہ فلاں کی بیٹی فیصل آباد کا تاجر ہے، اور اس بار بار کہے بابا میں لٹی گئی، اے بابا میں لٹی گئی۔ رب محمد کی قسم، لٹا وہ ہے جو حسین کے خلاف تھا، اور بچا وہ ہے، زندہ وہ ہے جو حسینیت سے محبت کرتا تھا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں او لوگوں جب بیٹے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، اہل بیت کے کم از کم 72 افراد تھے، ان 72 افراد میں 26 سے 27 کے قریب آدمی شہید ہو گئے، خواتین خیموں کے اندر ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے میری بہن زینب علی کی بیٹی، اے فاطمہ کی اے علی کی بیٹی، اے میری بہن زینب بتا اب کوئی خیمے میں ہے کوئی؟ کہا ایک ہے، طبیعت ٹھیک نہیں، اس کی طبیعت میں بخار ہے، پریشانی ہے، پہلے ہی بخار کی وجہ میں مبتلا ہے۔ اے اللہ اکبر، اے میرے بھائی حسین ابن علی، اب کوئی نہیں ہے، تلوار پکڑی میدان کربلا کی طرف جانے لگے۔ حضرات غور کیجئے، اپنی بہن اور بیٹیوں کو، گھر والیوں کو فرمایا میں کٹ جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، لیکن بے پردگی نہ کرنا۔ آپ نے فیصل آباد میں مجالس سنی؟ گزرتے ہوئے کوئی لفظ سنا؟ کبھی آپ نے سنا کہ کسی کہنے والے نے، ذکر کرنے والے ذاکر نے کبھی پردے کی بات کی ہو؟ اہل بیت کی محبت میں جینے والی میری بیٹی، زندگی گزارنے والی میری ماں بہن، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، پردہ تو اہل بیت کا زیور ہے، تو نے پردہ ہی چھوڑ دیا؟ تو کس منہ سے بی بی فاطمہ کو اپنا منہ دکھائے گی؟ کون سا منہ لے کے بی بی زینب کے سامنے جائے گی؟ ان کی زندگیوں پہ، ان کی کعبہ کے رب کے جہاں وہ آرام کرے، اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرما دے۔ امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے۔ حضرات ظہر ہو گئی ہے، ظہر سے عصر ہو گئی ہے، لڑتے لڑتے او لوگوں ایک کوفی کی طرف سے تیر آیا، دائیں بازو میں لگا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے کربلا کی ریت پہ گر گئی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ہاتھ سے تلوار اٹھائی ہے۔ ایک دوسرے ملنگ نے، وہ کون سا ملنگ ہے؟ یہ ملنگ خط لکھنے والا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کتنے ایسے ملنگ کھڑے تھے جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے، وہ بھی لڑنے کے لیے سامنے آ گئے۔ بے وفا کوفی لا،
کوفی لا یوفی، یہ لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، دوسرا تیر مارا، تلوار ہاتھ سے گر گئی ہے۔ حضرات توجہ کیجئے، ایک ظالم نے آ کر پیچھے سے تلوار کا وار کر دیا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام زمین پر گر گئے، کربلا کی ریت پر گر گئے، وہ مٹی پہ، اس مٹی پہ گر گئے جس مٹی کو جبریل نے اٹھا کے مدینے میں میرے نبی کو دکھایا تھا۔ اے اپنی جھولی میں بٹھا کے نواسے کو پیار کرنے والے نانا، اپنی گود میں لوریاں دینے والے نانا محمد، ایک وقت آئے گا اے حسین ابن علی کے ہونٹ چوسنے والے نانا محمد، اے حسین ابن علی کی گردن پہ بوسے دینے والے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا تیرے اس نواسے کو اس مٹی میں، کربلا کی مٹی میں شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بات کا ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار جماعت کے ذمہ دار خطیب، اللہ کے فضل و کرم سے میرے بھائی ہمارا منہج، ہمارا منشور اللہ کا قرآن ہے اور کالی کملی والے محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین پر گرے، ایک ظالم آیا، اس نے حسین ابن علی کے سر کو کاٹنا شروع کر دیا، گردن پہ تلوار چلانا شروع کر دیا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، ہمیں ہمارا بچہ اتنا پیارا نہیں جتنا نبی کا نواسہ پیارا ہے۔ سن لو، نہ ہم رافضی ہیں کہ صحابہ کو گالیاں دیں، اور نہ ہی ہم ناسبی ہیں کہ اہل بیت کو گالیاں دیں۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ سے محبت ایمان ہے، اہل بیت سے محبت ایمان ہے۔ صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں ہے، بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت ہے، صحابہ سے محبت نہیں ہے، انسان مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان تب بنے گا جب صحابہ کو بھی محبت سے دیکھے گا اور اہل بیت کو بھی محبت سے دیکھے گا۔ گردن کاٹنا شروع کی۔ ابن زیاد نے کہا تھا حسین ابن علی کو میرے دربار میں پیش کیا جائے، زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے۔ ظالموں نے، کوفیوں نے کہا آپ کو ایک بات کہنے لگا ہوں، آپ کو کرنٹ لگے گا محبت کا اور آپ بھی غمزدہ ہو جائیں گے۔ جب حسین ابن علی میدان کربلا میں تلوار لے کے نکلے اور تقریباً 72 افراد تھے اہل بیت کے، اور ابن زیاد کی فوج تقریباً 72,000 کے قریب تھی، کہاں 72 افراد، کہاں 80,000، 72,000 افراد۔ اور جب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نکلے، اور پتہ ان کی عمر کتنی تھی، میں یوں کہوں گا بابا حسین نکلے، بابا حسین نکلے، عمر 72 سال تھی، 72 سال۔ شیخ صاحب، حاج صاحب آپ کی کتنی عمر ہے؟ آپ کی داڑھی سفید ہے، میرے خیال ہے 72 کو نہیں پہنچوں گے، 60 ہے۔ اور 72 سال کے حسین ابن علی پہ ظلم کیا گیا، ظلم کیا گیا، انتہا کر دی گئی۔ کعبہ کے رب کی قسم، جو حسین پہ ظلم ہوا کائنات میں اس جیسا ظلم نہ کسی پہ ہوا نہ ہوگا۔ اتنا ظلم جو عثمان غنی پہ ہوا کائنات میں نہ کسی پہ ہوا نہ ہوگا۔ یہ ظلم کرنے والے کون تھے؟ یہ کوفی تھے۔ شہادت حسین کی آڑ میں نبی کے یاروں پہ طعن و تشنیع اور طنز۔ اہل الحدیث، اہل السنہ، یہ سنی، یہ وہابی اللہ کی قسم ہے، نہ صحابہ کی توہین برداشت کریں گے، نہ اہل بیت کی توہین برداشت کریں گے۔ سر کاٹا، تسلے میں رکھ کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا۔
ابن زیاد نے چھڑی اٹھائی اور امام علی مقام حضرت حسین ابن علی کے ہونٹوں پہ مارنے لگا۔ اللہ اکبر۔ کون حسین؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بار ہم مسجد نبوی سے پڑھ کے نماز پڑھ کے باہر نکلے، مدینہ کی گلی میں جا رہے تھے اور اس گلی میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا۔ اچانک دروازے سے حسین ابن علی نکلے، توجہ میں طرف کرے، اچانک دروازے سے حسین نکلے، چھوٹی عمر ہے، بچپن ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں چھوڑ دیا اور اپنے نواسے کے پیچھے چل دیے۔ اب دیکھیں، نواسا نانے کو دیکھ کے ناز اور محبت میں آگے دوڑنا شروع ہو گیا۔ میرا نبی حضرت حسین کے پیچھے پیچھے ہے، آخر میرے نبی نے پکڑ لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، آخر میرے نبی نے حسین کو پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور حسین ابن علی کو چومنے لگے، اور جب ابن زیاد نے چھڑی ہونٹوں پہ ماری تھی تو کسی کہنے والے نے کہا تھا، اے ظالم تجھے کیا پتا جن ہونٹوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے یہ وہ ہونٹ ہیں جو اللہ کے رسول چوسا کرتے تھے، چوما کرتے تھے۔ جن دانتوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے، ان دانتوں پہ اللہ کے نبی کے دانت، نبی کی زبان لگا کرتی تھی۔ صرف ہم وویلا نہیں کرتے اس لیے ہم کہتے ہو کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم نوحہ نہیں پڑھتے اس لیے کہتے ہو کہ ہم نہیں مانتے، ہم دستے گریبان نہیں ہوتی اس لیے کہتے ہو ہم نہیں مانتے، ہم اپنی بہو بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، اپنی گھر والیوں کو سڑکوں پہ بغیر دوپٹے کے نہیں نکالتے، انہیں یہ نہیں کہتے کہ جاؤ جا کر بغیر دوپٹے کے دھاڑ بھاڑ کرو، اس لیے کہتے ہو کہ ہم نہیں مانتے۔ انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں آنے والوں، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے کل قیامت کا دن ہوگا، انشاءاللہ ہم حسین کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے انشاءاللہ۔ اونچی کا انشاءاللہ، پھر کا انشاءاللہ۔ کون حسین؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین ریحانتا من الجنہ فی الدنیا۔ آپ سبحان اللہ ثواب کے نیت سے کہہ رہے ہیں نا، محبت سے کہہ رہے ہیں تو مجھے کہہ رہے ذرا جاگ کے بیٹھیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، او لوگو، او کائنات میں زندگی گزارنے والو، فردوس کلونی میں مسجد محمدی میں آنے والو، حضرت شاہ عبد الغفار رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں آنے والو، سنو، توجہ کے ساتھ سنو، میرے نبی پاک نے کیا فرمایا۔ او لوگو، ترجمہ کرنے لگا ہوں، کسی کو خوشبو آتی ہے کلی خوشبو سے، کسی کو خوشبو آتی ہے گلاب کے پھول سے، کسی کو خوشبو آتی ہے رات کی رانی سے، کسی کو خوشبو آتی ہے سندل کی لکڑی سے، کسی کو خوشبو آتی ہے دن کے راجے سے، کسی کو خوشبو کسی بوٹی سے آتی ہے، کسی پھول سے آتی ہے۔ مجھ محمد کو خوشبو حسن سے آتی ہے، حسین سے آتی ہے۔ ان الحسن والحسین ریحانتا من الجنہ، میرا حسنین، میرا حسن و حسین جنت کے پھول ہیں۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، او لوگوں غور کرو، توجہ کرو، صحابہ کی محفل ہے، صحابہ کی محفل میں حضرت حذیفہ بن یمان بھی موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں، صحابہ مل رہے ہیں، میرے نبی پاک نے اچانک وحی کا آثار ہوا ہے، جبریل آئے ہیں، جبریل آ کے کہتے ہیں آقا آج ایک ایسا فرشتہ دنیا میں آیا ہے جو کبھی نہیں آیا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی، الہ العالمین مجھے اجازت دے میں دنیا میں جاتا ہوں۔ اللہ پوچھتے ہیں کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا فرشتہ اے اللہ میں مدینے میں جانا چاہتا ہوں، مدینہ المنورہ میں جانا چاہتا ہوں، مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی کو ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے رب العالمین نے اے فرشتے تم ملنے جا رہا ہے تو میرا پیغام بھی لے کر چلا جا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فرشتہ آتا ہے جو کبھی دنیا میں نہ آیا، کہنے لگا آقا اللہ نے سلام بھیجا ہے اور میں آپ کو ملنے آیا ہوں، میرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ میرے نبی کو خوشخبری دیجئے، میرے نبی کو سنا دیجئے آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لوگوں فضائل بڑے، اللہ کی قسم حسین ابن علی کا اتنا فضائل اتنا مقام ہے، اگر یہ حدیث سنا کے جمعہ ختم کر دوں حق ادا ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کی کوئی قیمت نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کا کوئی معیار نہیں۔ اللہ کی قسم ہے صحابہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اہل بیت پہ مر مٹتے تھے۔ آواز نہیں آیا تمہارا؟ آپ کی سبحان اللہ بھی ریکارڈ ہونی چاہیے۔ مر مٹتے تھے اہل بیت پہ۔ اور میں نے کئی مرتبہ فیصل آبادیوں تمہیں یہ واقعہ سنایا سرزمین فیصل آباد میں کہ ایک بار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر آپس میں بچپن تھا، کشتی لڑتے ہیں اور کشتی لڑتے لڑتے حضرت حسین ابن علی جیت گئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہار گئے۔ بھائی توجہ میں طرف کریں، ہار گئے کشتی کے اندر۔ حسین ابن علی نے فرمایا آخر تم ہمارے نوکر ہو نا، ہمارے نانا کے نوکر ہمارے نوکر ہو نا، ہار گئے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بات جا کر اپنے بابا عمر بن خطاب کو جا کے کرتے ہیں، بابا آج میری حسین ابن علی سے کشتی ہوئی ہے اور میں ہار گیا۔ حسین ابن علی نے فرمایا آخر تم نوکر ہو نا، ہار گئے نا۔ حضرت عمر چلے، عبداللہ ابن عمر کا بازو پکڑا، حسین ابن علی کے دروازے پہ آئے، دستک دی، دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے حسین ابن علی آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے حسین میرے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کھیلے ہو، کھیل میں میرا بیٹا ہار گیا، تم نے کہا تم ہمارے نوکر ہو، کہا ہاں ہاں اے عمر اے عمر اے عمر میں نے کہا ہے حسین جھوٹ نہیں بولے گا، حسین جھوٹ نہیں بولے گا، میں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے نوکر ہیں۔ عمر بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ حسین ابن علی کے کندھوں پہ رکھے اور فرمایا حسین یہ جملہ دوبارہ کہا تم ہمارے نوکر ہو، میں نے کہا ہے، کہا پھر کہو تیسری بار، کہا تم ہمارے نوکر ہو، میں نے کہا حسین یہ بات مجھے لکھ کے دے دے تاکہ میں روز رسول پہ جا کے تیرے نانا کو دکھاؤں کہ میری آل تیری اہل بیت کی نوکر ہے۔ آج نبی کی عمر کو نشانہ بناتے ہو، نبی کے صدیق کو نشانہ بناتے ہو۔ تمہیں ماہ محرم کا انتظار ہوتا ہے، اب
ابو بکر صدیق راوی ہے حدیث کے، اللہ کے رسول نے اس گلی میں جب ہم جا رہے تھے تو حسین کو پکڑ لیا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا، تو صدیق کہتے ہیں حسین ابن علی تیری سواری بڑی پیاری ہے. تمہارا آواز نہیں آیا. اے حسین تیری سواری بڑی پیاری ہے. میرے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں صدیق سواری نظر آ گئی، تجھے اوپر سوار نظر نہیں آیا. آقا سوار بھی نظر آیا ہے، لیکن ایک بات ہے، توجہ کیجئے، سبحان اللہ کی بھرپور آواز آنی چاہیے. یا رسول اللہ ایک بات ہے، اٹھاؤ سیاستہ کی کتابیں پڑھو، ایک بات ہے، آقا حسین علی کی شکل نہیں ہے، محمد کی شکل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ نبی کے مشابہ ہے، نبی کے مشابہ ہے، نبی کے مشابہ ہے. اور میرے بھائیوں، یہ صحابہ کی محبت. اور کون عمر کیسر فتح ہوا، کسرا فتح ہوا، ایران فتح ہوا، شہزادی آئی، مدینہ منورہ ہے، مجاہدین آئے، فتح کی خبر لے کے آئے. عمر وہ عمر ہے جس نے ایران کو فتح کیا ہے. آواز نہیں آیا. عمر وہ عمر ہے جس نے ایران کو فتح کیا ہے رضی اللہ عنہ. شہزادی آئی، مجاہدین نے کہا امیر المومنین یہ وہاں کے بادشاہ کی بیٹی ہے. کہا اچھا، اس لیے ہم نے بتایا کہ اس کے معیار کو، اس کے نسب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، کہیں کسی عام مجاہد کے حوالے نہ کر دی جائے. عمر کہتے ہیں، امیر المؤمنین فرماتے ہیں، توجہ میں طرف کریں، اچھا یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، شہربانو ہے. امیر المؤمنین فرماتے ہیں پھر میرا فیصلہ یہ ہے، حالانکہ اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی کھڑا تھا. فرمایا سبحان اللہ کی بھرپور آواز آنی چاہیے سن کے. فرمانے لگے اور سن لو صحابہ کی اہل بیت سے محبت. فرمایا میرا عبداللہ نہیں، اس شہزادی کو پھر شہزادوں کو دی جائے، میری مراد حسین ابن علی ہے. اور جس سے 12 امام پیدا ہوئے، نکاح عمر نے پڑھایا، تجویز عمر نے دی، مشورہ عمر کا ہے. ارے کس کس مشورے کا انکار کرو گے؟ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک تیار ہو جاؤ سبحان اللہ کہنے کے لیے. الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک مشورہ عمر کے ہے. اہل بیت سے محبت اور پیار. کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی، کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی. آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ٹائم ہو چکا ہے جو مجھے دیا گیا. آگے اچھا ادھر تو ہو گیا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی. جملہ بڑا وزنی ہے، پہاڑوں سے بھی وزنی، اللہ کی قسم آسمان اور زمینوں سے بھی وزنی جملہ. لیکن آپ کی سبحان اللہ سے پتہ چلے گا آپ فیصلہ کیا کرتے ہیں جملے کے بارے میں. کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی، جاگیر ہے ازل ہی سے جنت حسین کی. ایک بار پھر یہ اہل الحدیث اہل السنہ کا سٹیج ہے، یہ سنی وہابیوں کا سٹیج ہے، یہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. میں اہل بیت اور آپ بھی اہل بیت کے اللہ کی شکر سے نوکر ہیں. ہم اہل بیت کے کمی ہیں، لیکن صرف وویلا نوحہ کرنے کی حد تک نہیں. ہم امام عالی مقام حسین ابن علی کی ہر بات کو اپنے لیے شریعت سمجھتے ہیں، اپنے لیے ایمان سمجھتے ہیں. کیوں اپنے لیے ایمان سمجھتے ہیں، شریعت کیوں سمجھتے ہیں؟ کہ میرے حسین نے تربیت محمد رسول اللہ سے پائی ہے. ان کا ہر عمل نبی کی سنت کے مطابق ہے، ان کی ہر بات مدینے والے کی سنت کے مطابق ہے. اور میرے بھائیوں آؤ
کیسے کروں میں بیان عظمت حسین کی. توجہ کیجیے آخری جملے، پھر کبھی زندگی میں ملاقات ہو کہ نہ ہو، قسمت سے ملیں گے. کیسے کروں بیان میں، او میری ماں بہنوں بیٹیوں، اگر آپ بھی خطبہ جمعہ میں آئی ہیں توجہ کریں، کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی، جاگیر ہے ازل ہی سے جنت حسین کی. ابن علی کو دیکھنے، ابن علی کو دیکھنے آئے ہیں مصطفیٰ. ابن علی کو دیکھنے آئے ہیں مصطفیٰ. ابن علی کو دیکھنے آئے ہیں مصطفیٰ، کیونکہ زہرا کے گھر میں ہوئی ہے ولادت حسین کی. یہ جملہ تو پھر سارے جملوں سے اعلیٰ ہے. سنا دوں، شانوں پہ بٹھا کر، کندھوں پہ مصطفیٰ نے بٹھا کر، شانوں پہ بٹھا کر، کندھوں پہ بٹھا کر مصطفیٰ نے سب کو بتا دیا. شانوں پہ بٹھا کر مصطفیٰ نے سب کو بتا دیا. ہائے، سینے پہ ذرا ہاتھ رکھ لیجئے، کون حسین ابن علی ہے، کون اہل بیت ہے، کون امام عالی مقام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہے. شانوں پہ بٹھا کر مصطفیٰ نے سب کو بتا دیا، کرنی ہے اس طرح سے عزت حسین کی. کرنی ہے اس طرح عزت حسین کی. جہاں ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا، اللہ کی قسم ہم صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. شاہ صاحب صرف 2-4 منٹ چاہیے مجھے، ایمان تازہ ہو جائے. اجازت ہے رانا ایوب صاحب؟ اجازت ہے؟ صرف 2-4 منٹ چاہیے. صحابہ، اہل بیت سے کتنا پیار. اور اہل بیت صرف حسین ابن علی، حسن ابن علی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے بھائیوں، اہل بیت، میرے نبی کی ساری بیٹیاں اہل بیت ہیں، میرے نبی کی ساری بیویاں اہل بیت ہیں، میرے نبی کا سارا گھرانہ اہل بیت ہے. اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیت المال کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور میرے نبی کے گھرانے کا سامان جمع ہو رہا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے جانے کے بعد میری اشیاء اور چیزوں کو جمع کر دیا جائے. حضرات توجہ کیجئے، غور کیجئے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو صحیح بخاری کی روایت ہے، آنکھوں میں آنسو نکل آئے، آنکھوں میں آنسو نکلے، رونے لگے. ڈیوٹی بیت المال کے دروازے پہ تھی، کسی کی ڈیوٹی لگئی، گھر گئے، گھوڑا نکالا، زین پہ بیٹھے، رقبے کی طرف گئے اور اعلان کرتے گئے، اہل مدینہ، عبد الرحمن بن عوف کا رقبہ برائے فروخت ہے. حضرات، عبد الرحمن بن عوف کا رقبہ کتنا تھا؟ صحیح بخاری کے پہلے سپارے سے لے کے 30ویں سپارے تک دیکھا، غور سے دیکھا. مجھے نہیں معلوم ہوا، علم ایک سمندر ہے، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن رقبہ تو معلوم نہیں ہوا کتنا تھا. یہ معلوم میرے سامنے ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے رقبے کو جو ٹیوبیل پانی پلاتے تھے وہ کم از کم 20 ٹیوبیل پانی پلاتے تھے. اونچی کہ اللہ اکبر، 20 ٹیوبیل تھے. اور رقبہ برائے فروخت کر دیا. جب رقبہ سستا بیچا جائے، خریدار بڑے آتے ہیں، رقبہ بیچا، پیسے لیے، بوریاں بھری، پیسے رقم لیے، گھر آئے، اس رقم کے 9 حصے کیے. کتنے حصے کیے؟ کتنے کیے؟ نبی کے اہل بیت اس وقت گھرانے کتنے تھے؟ میرے نبی کے گھرانے 9 تھے، ویسے تو 11 تھے، لیکن بیک وقت کتنے تھے؟ 9 تھے. اس رقم کے 9 حصے کیے. کس نے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 9 حصے کیے. اور گھر میں 9 حصے، 9 تھیلے، 9 بورے نوٹوں کے بھرے ہوئے ہیں. تلاش ہے اس آدمی کی، عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ عنہ، کہ وہ آدمی مل جائے جو میرا نام نہ بتائے،
بس مجھے پتا ہو یا عرش والے کو پتا ہو، جو میرا نام نہ بتائے۔ ڈھونڈنے کے لیے گئے، مسجد نبوی میں گئے، مدینہ کی گلیوں میں، ہاں وہ انسان، وہ شخص مل گیا، اور وہ ایک دفعہ پہلے بھی ملا تھا۔ کب ملا تھا؟ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بہن جوان ہو گئی تھی اور فیصلہ کیا عبد الرحمن تو مدینے کا چودھری بھی ہے، رئیس بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، امیر بھی ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ تبارک اللہ، اب تیری بہن جوان ہو چکی ہے، نکاح کرنا ہے، کوئی دیکھ اللہ اکبر کس کو بہنوئی بناؤں گا۔ مسجد نبوی میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، کس پہ میری نگاہ ٹھہرے اس کو اپنا بہنوئی بناؤں، اپنی بہن کا نکاح کروں۔ وہ بہن بھی کتنی نصیبوں والی ہوگی کہ جس کی تربیت اشرا مبشرہ صحابی عبد الرحمن بن عوف کرے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما، اللہ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما، اللہ کسی کو بیٹیوں کا دکھ نہ دینا، کسی کو بہنوں کا دکھ نہ دینا۔ آخر نگاہ پڑی ایک شخص پہ، مسجد کے باہر نکلے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مڑ کے دیکھا، کہنے لگے اے اشرا مبشرہ صحابی عبد الرحمن بن عوف، خیریت تو ہے؟ کہا بہن جوان ہو چکی ہے، بہنوئی تلاش کر رہا ہوں، کس کو بہنوئی بناؤں، کس کو بہن دوں؟ میری نگاہ تیرے اوپر ٹھہری ہے، آپ میری بہن سے نکاح کریں گے؟ کہا عبد الرحمن، کہاں تو امیر، کہاں میں غریب، کہاں تیرا حسب نسب، کہاں میرا حسب نسب، مجھے دیکھ لیں، آپ تو بڑے اعلیٰ نسب کے ہیں۔ کہا جب دین آ جائے تو نسب حسب نہیں دیکھا جاتا، تجھے قبول ہے؟ کہا مجھے قبول ہے۔ کون تھا؟ نام لینے لگا ہوں، بس پھر سبحان اللہ کی گونج پڑ جائے مسجد محمدی میں، آج حضرت شاہ صاحب کی قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے کون تھا جس کو بہنوئی بنانے کے لیے انتخاب کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی اسی کا انتخاب کیا۔ بلال میرے گھر میں آؤ، 9 تھیلے ہیں رقم کے، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، رسول اللہ کے گھرانے، اہل بیت کے گھرانے چولہے بجھ نہ جائیں، کہیں فاقوں میں گھرانے نہ چلے جائیں، کیونکہ نبی کا بیٹا تو کوئی نہیں، ہم روحانی بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی کے گھرانوں کا انتظام کیسے چلے گا؟ فیصلہ بادیو، بلال کو پہلا تھیلا اٹھوایا، جاؤ ام المؤمنین کے گھر چلے جاؤ، روضہ اطہر کے پاس دروازہ ہے، چلے جاؤ اور جا کے دروازے پہ دستک دو اور کہنا امی کسی روحانی بیٹے نے گفٹ بھیجا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں، کیونکہ سادات کو زکوٰۃ نہیں لگتی، صدقہ بھی نہیں، اور سادات کو صدقہ بھی نہیں لگتا، امی یہ گفٹ ہے قبول کیجئے۔ یہ 9 تھیلے ہیں بلال، ایک ایک بیویوں کے گھر، نبی کی بیویوں کے گھر، اہل بیت کے گھر۔ یہ بھیجنے والا کون ہے؟ صحابی رسول ہے، بول صحابی رسول ہے، جاؤ جا کے لے جاؤ۔ اب دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، بیٹا کون ہے؟ امی میں بلال ہوں۔ بیٹا کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ واہ امی تیرے مقدرہ تے صدقے جاواں، نبی کے یار تیرے دروازے پہ آئیں تو مسئلے پوچھنے کے لیے آئیں۔ اللہ اکبر، واہ حافظہ امی، واہ میری امی، امی تیرے مقدروں پہ قربان جاؤ، تو اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ۔ اللہ اکبر، بلال آج کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کون سی حدیث پوچھنی ہے؟ امی آج حدیث پوچھنے نہیں آیا، آج مسئلہ پوچھنی ہے۔ یہ رقم، یہ تھیلا ہے پیسوں کا، لے لیجئے۔ کس نے بھیجا؟ کوئی روحانی بیٹا ہے، کہتے ہیں زکوٰۃ بھی نہیں، صدقہ بھی نہیں، امی قبول کر لیجیے گفٹ ہے۔ کہا بلال کس نے بھیجا؟ اور فیصلہ بادیو، حضرت بلال کہتے امی میں مجبور ہوں، مجھے روکا گیا ہے، نام نہیں بتانا، بس نیکی کرنے والے کو پتا ہو یا رب کو پتا ہو، امی میں نام نہیں بتا سکتا۔ امی کہتی ہے، امی کا جملہ سننے کے لیے ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہنا ہے، امی کہتی ہے بلال نام تو بتاتا ہے یا پھر میں بتاؤں؟ آواز نہیں آیا، اب ٹائم بہت ہو چکا ہے، ورنہ میں یہ حدیث پوری کر دیتا۔ جی دیکھ لو پھر تسی پاجتے نہیں جاؤ گے۔ آئے تری اللہ تینوں مدینے لے جاوے، اللہ سارے نو مدینے لے جاوے۔ پتہ نہیں میرے اس ویر کے جملے کوئی ایسے میرے تقدیر میں فٹ نہ ہو جائیں کہ تینوں چھڑنا ہی کوئی نہیں، کہ تمہیں فیصلہ بعد ہی نہ رہ جاواں، چھڑنا ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت اتھے بھی نہ چھڑنا تے میں
نبی دے حوض کوثر تے بھی لے کے جانا۔ تسی میرے نال چنگے ہو، میں گناہ گار بندہ، اللہ میرے ویر جس نے اذان دی، اللہ آپ کی نسل میں مؤذن مدینہ بنا دے۔ امی کہتی ہے بلال تو نام بتاتا ہے یا میں بتاؤں؟ اب اگلی بات کروں، حضرت شاہ صاحب تھوڑا دروازہ کھول دو، لوگوں کو اندر بھیجو، بھائیوں کو اندر بھیجو، دروازہ پھر بند کر دینا، بھائیوں کو اندر بھیجو، سب ساتھیوں کو اندر بھیجو۔ جو کہتے ہیں میں نے مدینے جانا ہے اسی سال 2021-22 میں عمرہ کرنا ہے، وہ اندر آ جائے۔ دیکھتے ہیں کون اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، کیونکہ میں نے اللہ کی کچہری میں یہ دعا کی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اٹھ کے اندر آ جائیں، شرمائے نہ، دیکھیں نہ دائیں بائیں نہ دیکھیں، جزاک اللہ، اندر آ جائے، قریب ہو جائے، قریب ہو جائے، جلدی کرے ماشاءاللہ۔ بھائی تھوڑا آگے ہو جائے ماشاءاللہ، آگے، جزاکم اللہ، آج اندر آ جائے ماشاءاللہ۔ اور جو برآمدے میں بیٹھے ہیں، جو سین میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کو بھی 2021-22 میں عمرے پہ لے جائے۔ اونچی آمین کہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں جو بیٹھے رہیں وہ نہ جائیں، وہ بھی جائیں، وہ بلکہ ہم سے پہلے جائیں۔ امی جان کہتی ہے بلال تو نام بتاتا ہے یا پھر میں بتاؤں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ عبد الرحمن کیسا تو آدمی ہے، مجھے روک دی، امی کو بتا دیا ہے۔ دل میں کہا یہ بات، بلال نے دل میں کہی، لیکن حضرت عبد الرحمن نے تو نہیں بتایا۔ امی جان آپ کو کیسے پتا چلا؟ کون ہے وہ؟ امی جان کہنے لگی بلال یہ جس نے پیسے بھیجے ہیں یہ عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امی جان آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ عبد الرحمن بن عوف ہے؟ امی جان کہتی ہیں اے بلال مجھے کسی نے نہیں بتایا، مجھے نبی نے نہیں بتایا، مجھے بلال نے نہیں بتایا، مجھے عبد الرحمن نے نہیں بتایا، بس مجھے کیسے علم ہوا؟ میں غیب بھی نہیں جانتی، پھر مجھے پتہ کیسے چلا؟ اے عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ اے بلال، اللہ کے نبی نے ربیع الاول کے مہینے میں 6 ربیع الاول یا 7 ربیع الاول کو اپنے گھر والیوں کو میرے حجرے میں بلایا، ساری بیویاں میرے حجرے میں آ گئیں، میرے محبوب اپنی بیویوں کو نصیحتیں کرنے لگے، فرمانے لگے او میری گھر والیوں، میں رہوں نہ رہوں، میں چلا جاؤں گا، میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، میں چلا جاؤں گا، میں زندہ ہو سکتا ہے نہ رہوں، میں دنیا سے چلا جاؤں، پردہ کر جاؤں، چلا جاؤں۔ اے میری گھر والیوں پریشان نہ ہونا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے گھر کے اخراجات کیسے ہوں گے، میرے گھر میں فاقے نہ آ جائیں، میرے گھر کے انتظام کیسے ہوں گے۔ اے میری بیویوں، میرے جانے کے بعد میری امت میں اللہ ایک آدمی کھڑا کرے گا اہل بیت کے گھرانوں کے لیے، اہل بیت کے انتظامات کے لیے، اہل بیت کے راشن کے لیے، اہل بیت کی خدمت کے لیے، اہل بیت کی نوکری کے لیے، اہل بیت کی محبت کے لیے، اہل بیت کی نوکری کے لیے، خدمت کے لیے، اور وہ صادق بھی ہوگا، آمین بھی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی گھر والیوں کو اجازت دی، وہ اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، میرے نبی کی طبیعت ناساز تھی، ربیع الاول کے آخری یہ پہلے عشرے میں، آخری عشرے یعنی پہلے عشرے کے آخری دنوں میں 7، 8، 9 ربیع الاول کو میرے نبی نے میرے گھر میں بیٹھ کے عصر کی نماز مصلی پہ بیٹھ کے پڑھی، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی، بیٹھ کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے نا میرے محبوب نے قبلے کی طرف، منہ تو قبلے کی طرف تھا، اللہ کے نبی نے پھر قبلے کی طرف بیٹھ کے منہ کعبے کی طرف ہی کر کے اللہ کے نبی نے ایک جملہ بولا۔ وہ جملہ کون سا تھا؟ میں جھاڑو دینے کے بہانے حضور کے قریب جاتی، مصلی کے قریب جاتی، کبھی کوئی برتن اٹھانے کے لیے، یعنی میری کوشش تھی کہ میں حضور کے مصلی کے قریب رہوں، سنو حضور کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور نے سنو فیصلہ بادیو، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے عصر سے لے کے مغرب تک جملہ بولا۔ جملہ کیا بولا؟ ارے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ترجیح دیتا ہے، میرے نبی نے جملہ بولا، تب مجھے نام کا پتہ چلا کہ یہ وہی ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، جملہ سن کے اونچی سبحان اللہ کہنا چس آ جائے۔ یا اللہ عبد الرحمن بن عوف پہ رحم فرما، یا اللہ عبد الرحمن بن عوف پہ رحم فرما، یا اللہ عبد الرحمن بن عوف پہ رحم فرما، یا اللہ عبد الرحمن بن عوف پہ رحم فرما۔ کتنی خوش قسمت ہستی ہے
عصر سے لے کے مغرب تک زبان نبوت سے جملے نکل رہے ہیں۔ اہل بیت کے لیے ایک شخص کھڑا ہوگا جو صادق بھی ہوگا، امین بھی ہوگا، اور وہ کون؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ جل شانہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ جاتے جاتے آپ کے سامنے ایک تحفہ دے جاؤں، سر کٹا کے بھی سر بلند ہوا وہ حسین۔ تم نہیں سننا چاہتے، سننا چاہتے تو گونج پڑ جاتی سبحان اللہ کی۔ سر کٹا کے بھی سر بلند ہوا وہ حسین، سر کٹا کے بھی سر کو نہ جھکایا جس نے وہ حسین، سر کٹا کے بھی پرچم توحید کو لہرایا جس نے وہ حسین، سر کٹا کے پرچم حق کو لہرایا جس نے وہ حسین۔ ممبر سے اتر کر خطبہ جمعہ کا ممبر کوئی عام ممبر نہیں ہے، مسجد نبوی کا ممبر ہے، صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضرات غور کیجئے، ممبر سے اتر کر رسول اللہ نے جس کو اٹھایا ہے وہ حسین۔ ابھی بھی سینہ نہیں ٹھرا۔ ممبر سے اتر کر رسول اللہ نے جس کو اٹھایا ہے وہ حسین، اور نبوت والے کندھوں پہ بٹھایا ہے جس کو وہ حسین۔ شاہ صاحب سادات، آپ کے سادات کی بات کر رہا ہوں، آپ کے نانا جی کی نواسے کی بات کر رہا ہوں، اور نبوت والے کندھوں پہ بٹھا جس کو وہ۔ اگلا جملہ تو تڑپ جاؤ گے، خود پیاسا رہ کر اور شہادت حسین کا ذکر کرنے والوں کچھ خیال کرو، شہادت حسین کی تاریخ نہ بدلو۔ مورخین نے جو لکھا ہے صحیح تاریخ پڑھا کرو کہ حسین نے کہا ہے پانی ہے پانی، اور کسی نے ہے پانی نہیں کہا، سب نے کہا قربانیاں دیں گے، استقامت کے پہاڑ بنے تھے، اللہ کی قسم استقامت کا پہاڑ بنے تھے۔ کسی ایک اہل بیت نے بھی کوفے کے ملنگوں سے پانی کی بھیک نہیں مانگی ہے۔ جملہ سنیے جس کو حسینیت سے محبت ہے، خود پیاسا رہ کر کربلا کو پلایا جس نے خون وہ حسین۔ ہائے ہائے ہائے، خود پیاسا رہ کر کربلا کو پلایا جس نے خون وہ حسین، کربلا کے دہکتے انگاروں پہ جس نے جسم کو لٹایا وہ حسین۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق